میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت. قل ما اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک. اگر مان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی انسان ہیں، فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا؟ بہت بڑا مجمع تھا، کمرہ بند تھا، بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا. سارے چلے گئے، آخر میں اکیلا طاہر القادری بچا. نبی نے جھانتی مار کر دیکھا سارے چلے گئے، اکیلا طاہر رہ گیا. باہر نکلے، ساتھ والے کمرے میں گئے، وضو کیا، واپس آئے، طاہر القادری کو اندر بلا لیا، اندر آ جاؤ. اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ ڈرامہ کیسے چلے گا؟ یہ پیٹ کی جہنم کون بھرے گا؟ میں اندر چلا گیا. نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا، ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا. مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا، کوئی بھی نہیں آیا. اب میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں اور طاہر القادری صاحب اللہ کے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے، نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، نہیں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، نہیں جانے دوں گا، اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، نہیں جانے دوں گا. حضور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں اور فرماتے ہیں مجھے طاہر میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے. مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ مجھے بتائیے، مجھے آرڈر کیجئے، میں کیا کروں؟ کہا اچھا اگر تو میرا خادم بن جائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اگر تو میرا خادم بن جائے، ہوٹل کا کرایہ تیرے ذمے، ٹیکسی تیرے ذمے، واپسی مدینہ بائی ایئر کا ٹکٹ تیرے ذمے. تو یہاں سے ٹکٹ دے کے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو. میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. پر میں اس قابل کا، میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں. حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں گا؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا. واپسی کا ٹکٹ تیرے ذمے، فیصل آباد تمہارے طوطوں کے اجتماع میں پہنچوں گا تو وہ ٹیکسی تمہارے ذمے. اگر یہ سارے خرچے تم مان لو، خرچے تم تسلیم کر لو تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں 7 دن مزید رہ جاؤں گا. تو کہا میں مانتا ہوں اللہ کے نبی. اور پھر میمنوں کے اجتماع میں آ کر رویا پیٹا کہ آپ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں تو نبی سے سارے خرچے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، میری جیب خالی ہے، نہیں دیتا تو ایمان جاتا ہے اور اگر دیتا ہوں تو کہاں سے دوں گا؟ لوگوں نے کہا بابا یہ ہم سے کہ اذن الہی یہ ہے کہ یہ عوام و خواص تک اس مسئلے اور اصول کو پہنچایا جائے. قرآن میں بیان ہونا، آپ لکھ لیں، قرآن مجید میں بیان کسی چیز کا کر دیا جانا یہ خواب کی بات ہے، یہ خواب کی بات ہے.
باقی رہ گئے چیدہ خاص لوگ جڑے مالدار اور اچھے کاروبار دے حامل سن، انہوں نے دل کھول کر انہوں دی مدد کی، جہدے وچ اسی بھی پیش انہوں نے تعاون کیتا۔ اس تو بعد انہوں نے کچھ کیساں دیتی ہیں کہ خاص بندیاں نوں یہ سوائیاں جان گئی ہیں کہ وہ کیس دا موضوع یہ سی کہ میں بیمار ہو گیا سخت، علاج واسطے امریکہ گیا، امریکہ والوں نے یہ کیا ڈاکٹروں نے کہ طاہر صاحب تہاڈی زندگی بس صرف 3 مہینے دی ہے، 90 دن تو زیادہ تسی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور ایک ایسا سنائیاں، اور انہوں نے سانو اللہ پاک دے قرآن دا قسمہ کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے کئی بہتان لاندین انہوں دا ٹھکانہ جہنم وچ، یہ سب کچھ دسن تو باوجود پھر انہوں نے سانو دسیا سنائیاں گلاں کہ مینوں اس طرح ہویا کہ میرے موت دے دن نزدیک آ رہے ہیں، موت دیاں گھڑیاں قریب، آخری دن، اور موت ڈاکٹروں دے کہن دے مطابق تھوڑے جے سیکنڈ باقی سن۔ ادھروں اسرائیل آ رہے ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں، تو دونوں آ کے میرے کول آ گئے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں انہاں دی جان نکالنی ہے، جان قبض کرنی ہے، روح قبض کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی اسرائیل صاحب یہ کام نہیں کرنا، طاہر سے بہت سے کام لینے ہیں، انہاں دا ادارہ میں منہاج القرآن ابھی شروع ہے، اس کی تکمیل ہونی چاہیے ہے، اور انہوں مہلت ملنی چاہیے ہے، اور انہوں مہلت دیو، ایسا کرو کہ انہاں دی جڑی عمر ہے وہ 62 سال کر دیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری عمر 63 سال ہے اور طاہر دی عمر کر دیو 62 سال، میرے تو 1 سال گھٹ رکھیو، میرے نو اگے نہ ودے۔ قرآن پاک دی روشنی میں شاید انہوں نے کیا ہوئے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول تو اگے نہ ودنا، اس واسطے عمر بھی گھٹ رہے تاکہ اگے نہ ودے۔ ایک کہنے تو بعد اسرائیل بھی چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، اور اے میری سچویشن ہے حالت دی۔ پھر جدو اسی یہ دیکھا کہ یہ طاہر قادری صاحب نو تو اسرائیل چھوڑ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں انہوں نے چھڑیا، اتوں خالی نہیں گئے، اتوں کدا واپس چلے گئے، جب کہ قرآن پاک دی آیت دی بالکل خلاف ورزی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جدوں اجل نے آ جانا ہے، نہ 1 سیکنڈ اگے ہونی، نہ 1 سیکنڈ پہلے آنی، تے نہ تاخیر کرنی۔ تو میرے دل وچ ہلچل بچی کہ یہ قرآن اور حدیث دے اور سنت دے بالکل خلاف ہے، تو تھوڑا جا چینج ہوا ہے، مائنڈ چینج ہوا ہے۔ ہم تیری جھولی بھر دیتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی بشر فوت ہو گئے، بشر مر جاتا ہے، بشر دنیا چھوڑ دیتا ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، بشر مختار کل نہیں ہوا کرتا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے۔ اور کہنے لگے کہ تمہیں الحمدللہ عربی تو آندھی ہے، تسی یہ دسو کہ قرآن بھی کدی ترجمے نہ پڑھیا؟ میں نے عرض کیتا جی نہیں، قرآن بھی تو ایسے پڑھتے رہنے ہیں روزانہ، کدی ترجمے نال نہیں پڑھیا۔ انہیں کہا جی کہ ایک ایس آیت کا ترجمہ کرو۔ انہوں نے آیت کڈی الانعام دی آیت نمبر 50، قل ما اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ انہوں نے کہا یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں کہا جی بالکل صحیح ہے۔ تو پھر کی خیال ہے؟ میں کہا جی ان قرآن پاک آ گئے تھے سامنے، اب کسی دی کی چل سکتی ہے؟ جو آقا علیہ السلام نے جو خیرات دی اور اس خیرات میں عمر اسی کام پہ صرف کر دی، اور صرف کر رہا ہوں کہ لوگوں زبان سے کلمہ پڑھو اور دلوں میں نالین مصطفیٰ کو سجا لو۔ قل ما اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا،
فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ قل ما اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك۔ جو عقیدے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، ایک خواب کے اندر سارے عقیدوں پر پانی پھیر گئے۔ لوگوں کو کہتے ہیں نبی عالم الغیب، تو نبی کو تو پہلے ہی پتا تھا، مدینے سے نکلنے سے پہلے، فلائٹ پکڑنے سے پہلے، کہ وہاں استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو نبی کیوں آئے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، لوگوں سے کہتے ہیں آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، کہ حضور بھی ہیں یہاں موجود، نبی موجود ہیں، ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں، آئے ہوئے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر جا، عرش پہ بھی سنا نا، بھی تذکرہ غوثیہ، عرش پہ بھی نبی، فرش پہ بھی نبی۔ ارے باولے، جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ فلائٹ کیوں پکڑتا ہے؟ اسے کراچی سے فیصل آباد کیوں جانا پڑتا ہے؟ نہیں، تم نہیں مانتے، نبی پورے مختار کل، سارے خزانوں کی کنجیے، سارے خزانوں کی کنجیے، تو اپنے خواب کے اندر اپنے عقیدے کی نفی کیوں کرتے ہو؟ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیے ہوں، وہ 1500 ریال کا ریٹرن ٹکٹ خود نہیں لے سکتا، تم سے کیوں مانگتا ہے؟ جو عقیدے امت کو تم دیتے ہو، اپنے خواب، اپنا ڈرامہ، اپنی جہنم بھرنے کے لیے، اسی عقیدوں کا تم انکار کیوں کر دیتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے، نور من نور اللہ کہنے کی وجہ سنیے، اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی بشر تھے، تو ساری پنچکین کے شرک کی ختم ہو جائے گی۔ کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کان حاضر ناظر فی ذالک الارض الاکبر۔ یہ گھن چکر کیسے چلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنے کے بعد جو مقاصد حل کیے جاتے ہیں، جو مقاصد پورے کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہہ دیا جائے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو مسلمان ہے دغاباز نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ ہے، اور حقیقت میں یہی اللہ ہے۔ یہی فوائد فریدیہ والا لکھتا ہے، یہی یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور یہی باقی سارے لکھتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ حل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی بن گئے، اب اس رسول سے جو مانگنا ہے مانگو۔ دوسرا مقصد کیا حل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر مقام پہ ہیں، جو چاہتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ شرک کی وہ پنچکی ہے جو چلا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ انسان نہیں۔ اور اگر بشر مان لیا جائے تو ان کو کائنات کے ہر ذرے کے اندر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی زندگی سے سب کو زندگی ملی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی فوت ہو گئے تو پھر سب کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا۔ فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں۔ نبی کو بشر مارنے کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ یقین کروا دیا جائے نبی زندہ ہے۔ جب زندہ ہے پکارو یا رسول اللہ، زندہ ہے کہو ادرکنی یا رسول اللہ، زندہ ہے کہو اغثنی یا رسول اللہ۔ اور اگر یہ عوام مان جائے گی کہ زندہ نہیں بشر ہیں، فاطمہ وفات کے 6 مہینے تک زندہ رہی، غم کے اندر باپ کے مر جانے کے غم میں مسکراہٹ چھن لی، چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی 6 مہینے تک۔ جو مسئلہ آپ کے مولا کو پتہ لگ گیا وہ فاطمہ کو پتہ کیوں نہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر یہ مان لیا جائے بشر ہے، سارے دھندے ختم ہوتے ہیں۔ اور نور ماننے سے کیا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں، آپ ہی اللہ کے مقام پر بیٹھے ہیں، اور پوری کائنات میں جو بٹوارا ہو رہا ہے آپ کروا رہے ہیں۔ قل ما اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك۔ میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔